آپ کو عبد الخالق کی ڈیرہ پر خوش آمدید۔ ہمارے ہاں عموماً یہی تصور دیا جاتا رہا ہے کہ شاید یہ حکومت کمزور ہے، جس کی وجہ سے اندرونی و بیرونی سطح پر یہ حکومت کوئی خاص فیصلے نہیں لے پا رہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جناب معیشت کے حوالے سے IMF اس حکومت پر ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی۔ خیر، اس معاہدے کے حوالے سے IMF اور حکومت کے درمیان معاہدے کے حوالے سے بہت سی چہم گوئیاں ہوتی رہیں اور بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ IMF جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہی، اور عمران خان یا ان کی قریبی حلقے بھی یہی تصور دے رہے تھے۔ لیکن ہماری اس وقت بھی رائے تھی کہ جناب کچھ بیرونی قوتیں ایسی موجود ہیں جو کہ IMF اور پاکستان کے بیچ جو ہے روڑے اٹکا رہی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی قوت جناب اسرائیل تھی، جو کہ عالمی معیشت میں جس کا اہم کردار ہے، وہ اس وقت راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، یہ ہم کہتے رہے۔ اور اس حوالے سے چونکہ ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے آن دی فلور جو ہے وہ کہا بھی کہ پاکستان کے مسائل پروگرام پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب بھائی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ یا ایک وزیر خزانہ کا یوں بیان دینا کیا معنی رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ مسائل ہے۔ تو بھائی پاکستان کے جو مسائل پروگرام ہے اس کو لے کر اسرائیل میں کافی زیادہ پریشانی موجود ہے، چونکہ پاکستانی مسائل پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ اس کے ایٹمی جو میزائل پروگرام ہے اس سے دستبردار کیا جائے۔ تو جناب پاکستان کی طرف سے کھلم کھلا جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا کہ نہیں بھائی، ہم جو ہے اپنے دفاعی پروگرام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کوئی چلے ہمارے ساتھ معاہدہ کرے یا نہ کرے۔ آخر IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی، کچھ دوست ممالک بیچ میں پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عالمی مالیاتی اداروں کو خود بھی خدشہ تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ انہوں نے ڈیل نہ کی تو وہ جو ہے معیشت، پاکستانی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے اور شاید دیوالیے کی طرف چلی جائے، اور دیوالیہ ہونے سے سب سے زیادہ خطرہ عالمی مالیاتی اداروں کو ہی تھا۔ تو جناب جو ایک بات تھی کہ شہباز شریف کی حکومت کمزور ہے یا ٹرسٹ والی بات ہے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور جہاں تک ملک کے اندر بات ہو رہی تھی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ عمران خان یا جو اس وقت فتنہ موجود ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا، تو بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو جو ہے 9 مئی کے بعد جس طرح ریاست نے شدید جو ہے رد عمل دیا ہے، عموماً اگر اس کے پیچھے یہ جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کے پیچھے اگر بیرونی قوتیں موجود نہ ہوں تو یہ جو ہے ریاست تو اس سے زیادہ شدید جو ہے وہ رد عمل ظاہر کرے گی۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، آئے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ باغیوں کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے وہ شدید ترین ریاکشن ان کو حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں کبھی جی وہ عدالتیں بیچ میں پڑ جاتی ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں آ جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو بھائی اس کے پیچھے جو ہے حکومت کی طرف سے ابھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رحم دلی یا ہمدردی جو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کچھ بیرونی دباؤ ہے۔ اور جناب ایک بات اور کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو آج تک جو گرفتار نہیں کیا جا سکا یا آج تک جو حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے بھی حکومت کی، ریاست کی جو ہے کچھ مجبوریاں، اور وہ مجبوریاں جناب یہ ہیں کہ عمران خان کے لوگ باہر بیٹھے، اور یہ صرف لوگ نہیں ہیں بلکہ ریاستیں ان کی مدد کے لیے بیٹھے۔ اب جناب یہ حقیقت کل اجاں ہوئی ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ میں عمران خان کی حمایت میں، جو انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا لیکن ڈھکے چھپے اور دبے الفاظ میں ان کا اشارہ جو تھا وہ عمران خان کی طرف تھا، وہ
اسرائیل نے پہلی بار پاکستان پر تنقید کی ہے، اور تنقید کی وجہ جناب یہ ہے کہ انسانی حقوق کو جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا ہے، اور بنیاد بنا کر وہاں پر اقوام متحدہ میں پاکستان پر تنقید کی گئی ہے۔ اور اس تنقید کا جو وید مقصد تھا یا جو بیسیکلی ایشو رائز کرنا تھا وہ جناب یہ ہے کہ ہر صورت عمران خان کو بچانا ہے۔ اب چونکہ 9 مئی کے واقعے بعد چلو زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں سے ریاست کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، اور یہ رد عمل ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں شدید ترین کیفیت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ بیرونی جو لوگ بیٹھے ہیں، بیرونی قوتیں بیٹھے ہیں، ان کو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تباہ ہوتی برباد ہوتی نظر آ رہی ہے، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی آڑ میں اب جناب وہ پہنچ جائیں، اور اس کے لیے وہ عمران خان کو انسانی حقوق کی آڑ لے کر بچا لیں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھائی پاکستان چونکہ اس وقت جس بولاک کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا ہے وہ خود ایک مالیاتی پوزیشن رکھتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اکنامیکلی ایشو تھا وہ تقریباً اب مسائل تو موجود ہیں لیکن مسائل سے نکل چکا ہے، تو اب صرف جو ہے وہ بیرونی قوتیں وہاں بیٹھ کر دباؤ تو ڈال سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ایجاں ہو چکی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی ہے اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ جناب بیرون ملک قوتیں ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کی مسز جو سابقہ مسز جمیمہ وہ یہودی خاندان سے گولڈ سمتھ یہودی خاندان ہے، تو جناب یہودی خاندان نے اس لحاظ سے عمران خان کا جو ہے وہ سسرال ہوا، تو لازمی بات ہے اس وقت بھی جب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف لانچ کی تھی تو پاکستان میں کچھ دانشور جیل لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بیسیکلی ایک یہودی ایجنڈا ہے، ان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے اور حکیم سعید صاحب، ان کی طرف سے کافی شور مچایا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے یہودی اپنا ایک ایجنٹ لانچ کر رہے ہیں، اور وقت نے ثابت کر دیا، اور اب جناب جبکہ اسرائیل سے آواز اٹھنے لگی ہے پاکستان کے خلاف، حالانکہ اسرائیل خود جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے دنیا کی ایک بڑی آبادی، اور ایک وقت تھا صرف جو ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی بھی اسے ٹیررسٹ مانتے ہیں، تو جناب ایسے میں اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان پر الزام لگانا یا تنقید کرنا بڑا معنی خیز پوزیشن رکھتا ہے، اور لازمی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے اپنے مفادات چھپے بیٹھے ہیں۔